السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ حدیث نمبر 185، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہم میں بعض روزے کے ساتھ تھے، روزے دار تھے، بعض بے روزہ تھے۔ کہا کہ ہم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا، سخت گرم دن میں ہم میں سے زیادہ سایہ اسے میسر تھا جو چادر والا تھا، اور ہم میں سے بعض دھوپ سے اپنے ہاتھ کے ذریعے بچاؤ کرتے تھے۔ روزے دار گر پڑے یعنی لیٹ گئے، اور روزہ چھوڑنے والے اٹھے، انہوں نے خیمے نصب کیے، سواریوں کو پانی پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج روزہ چھوڑنے والے اجر لے گئے۔ نزلنا منزلہ، ہم ایک منزل پر اترے یعنی پڑاؤ کیا، فی یوم حار، گرم دن میں، اکثرنا ذلہ، ہم میں سے زیادہ سائے کے اعتبار سے، صاحب الکسا، چادر والا، سقطا، گر گیا، لیٹ گیا، یتقی الشمس بیدہ، دھوپ سے بچتا ہے اپنے ہاتھ کے ذریعے، الصوام، روزے دار، صائم کی جمع، المفطرون، روزہ چھوڑنے والے، ضرب الابنیہ، خیمے نصب کیے، سقاؤ، پانی پلایا، الرکاب، سواریاں، ذهب المفطرون اليوم بالاجر، روزہ چھوڑنے والے آج ثواب لے گئے۔ تو یہ پچھلی حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک مسافر کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ اپنا روزہ اگر چھوڑنا چاہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور ایسے ہی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے۔ تو یہ ایک سفر کی یہاں پر جو ہے صورتحال بیان ہوئی ہے کہ اس سفر کے اندر فمن الصائم، کہ ہم میں روزے دار بھی تھے، ومن المفطر، اور ہم میں ایسے بھی تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ تو یہ ایک سفر تھا، بڑا شدید گرمی والا سفر تھا، اور اس گرمی کے اندر لوگوں نے اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے، اگر کسی کے پاس کوئی کپڑا تھا اس نے اپنے کپڑے سے اپنے سر کو ڈھانپا، اور جن کے پاس کپڑا نہیں تھا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں کو ڈھانپ رہے تھے تاکہ وہ جو گرمی کی شدت ہے اس سے اپنے سر کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ یہاں تک کہ جب ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہے تو وہاں روزے دار سفر کی مشقت کی وجہ سے، اور پھر چونکہ روزہ رکھا ہوا تھا اس وجہ سے وہ جہاں پڑاؤ ڈالا گیا وہاں پر ایک طرح گر پڑے، یعنی نڈھال ہو گئے، اور نڈھال ہو کے زمین پر لیٹ گئے۔ تو ایسے میں وہ لوگ کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، وہ چونکہ ظاہری بات ہے روزے سے نہیں تھے، ان کی توانائی بحال تھی، تو انہوں نے اٹھ کر پھر خدمت کی۔ ایک تو انہوں نے خیمے لگائے لوگوں کے لیے، اور دوسرا کام کہ جو سواریاں ہیں ان کے پانی پینے کے لیے ان کو باندھنا، پانی پلانا، اور جو معاملات ہیں ان کی دیکھ بھال کے وہ انہوں نے سنبھال لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ صحابہ کہ جو روزے سے نہیں تھے ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، اور انہیں ایک قسم کی ان کی اس محنت اور کوشش اور جو جستجو انہوں نے کی اس پر انہیں ایک شاباش دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ
آج روزہ چھوڑنے والے اجر لے گئے، کیونکہ روزہ جن کا تھا وہ تو گر گئے، لیکن جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے اٹھ کر خدمت کر کے اجر پا لیا۔ روزے داروں کی بھی خدمت کی، اور جو سواریاں تھیں ان کے لیے بھی انہوں نے جو بھی ضرورت ان کی تھی وہ پوری کی۔ تو اس چیز کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ آج روزہ چھوڑنے والے جو ہیں وہ اجر لے گئے، ثواب لے گئے۔ روزے داروں کی خدمت کا اجر مل گیا، روزے داروں کی سواریوں کی خدمت کی ہے اس کا اجر مل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر کی خدمت کی ہے وہ اجر مل گیا۔ تو آپ نے ان کی یہ تعریف کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے وہی سبق کے سفر کے دوران روزہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے، روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے، اور روزہ چھوڑنے والے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر ان کی تعریف، نہ کہ ان پر تنقید کہ تم نے بلا وجہ روزہ چھوڑا ہے، آپ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اور اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نیکیوں پر کتنے حریص تھے، کہ انہوں نے جب دیکھا کہ روزے دار ان کی حالت اس وقت ایسی ہے کہ انہیں خدمت کی ضرورت ہے، تو بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی کے حکم کا انتظار کیے انہوں نے اس اجر کو پانے کے لیے یہ کوشش کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر بھی دے دی کہ یہ اجر پا گئے ہیں۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے مجھ پر رمضان کے روزے باقی ہوتے تھے، میں استطاعت نہیں رکھتی تھی کہ ان کی شعبان کے علاوہ قضا دوں۔ یکون علی الصوم مجھ پر روزہ ہوتا، ما استطیع میں استطاعت نہ رکھتی، ان اقضی کہ قضا دوں، الا فی شعبان مگر شعبان میں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ماہ رمضان کے چھوٹ جانے والے روزوں کی قضا کی بات کر رہی ہیں۔ ماہ رمضان میں آپ جانتے ہیں خواتین کو جو ماہواری ہوتی ہے، تو وہ رمضان میں اگر وہ معاملہ ان کے ساتھ 5 دن 6 دن 7 دن جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ اگر ہو تو پھر ان ایام کے جو روزے چھوٹتے ہیں ان روزوں کی قضا بعد میں دینا ہوتی ہے، اور سنت ہے کہ اس کو اگلے رمضان سے پہلے اس کی قضا دے لی جائے۔ تو اس حدیث میں جو سبق ملا وہ یہ ملا ہے کہ روزوں کی یہ قضا اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے، کیونکہ اماں عائشہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس سے پہلے روزے رکھنے کا موقع ہی نہ ملتا، لا استطیع استطاعت نہ رکھتی، کوئی مجبوریاں ہوں گی، کوئی حاجت کو ضرورت کو معاملات، وہ اس وجہ سے پورے ماہ رمضان کے بعد کے جو 10 مہینے ہیں وہ گزر جاتے، اور آپ روزہ جو قضا روزے ہوتے وہ نہ رکھتی۔ کب رکھتی؟ ماہ رمضان سے 1 مہینہ پہلے جب شعبان ہے تو شعبان میں وہ 6-7 روزے جو ان کے ماہ رمضان کے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ شعبان میں جا کر اس کو رکھتی تھی۔ تو یہ طریقہ درست ہے۔ اگر خواتین کے لیے فوری ان روزوں کی قضا دینا اگر ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو وہ عورتیں اس میں تاخیر کر سکتی ہیں، اس کو رمضان سے پہلے شعبان تک لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رمضان سے پہلے پچھلے رمضان کے روزوں کی وہ قضا دے لیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہی مسئلہ اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ واخرج ابو داود وقال هذا في النذر خاصہ وهو قول احمد ابن حنبل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے۔ ابو داؤد نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حکم نظر کے روزوں کے لیے مخصوص ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ من مات جو فوت ہو گیا وعلیہ صیام اس کے ذمے روزے ہیں، صام عن اس کی طرف سے روزے رکھے، ولیہ اس کا وارث۔ یہ حدیث جو ہے اس میں یہ حکم دیا گیا ہے
کہ اگر آپ کا بزرگ، آپ کا بڑا گھر میں فوت ہو گیا، جیسے والد فوت ہو گیا یا آپ کی والدہ فوت ہو جاتی ہیں، تو وہ جو فوت ہوئے تو ان کے ذمہ روزے تھے، تو اب وہ جو ان کے ذمہ روزے ہیں، ان روزوں کا اس بندے کے اوپر رکھنا ضروری ہے کہ جو ان کا وارث ہے. اور ان کا وارث کون ہے؟ ان کا وارث ان کا بیٹا ہے، ان کی اولاد ہے. تو ان کی اولاد اپنے ماں باپ کے وہ چھوٹے ہوئے جو ان کے روزے ہیں تو وہ روزے وہ رکھے. اب امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل انہوں نے یہاں پر یہ بات کی ہے کہ اصل میں یہ بات ماہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ان روزوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کوئی اپنے ذمے لے لیتا ہے یا نظر مان لیتا ہے. نظر آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کہ جیسے کوئی کہے کہ میرا وہ فلاں کام ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا. اب وہ کام ہو گیا، لیکن اب یہ جس نے نظر مانی تو فوت ہو گیا اور روزے نہیں رکھ سکا، تو یہ اس کے ذمے قرض تھا. تو لہٰذا اس قرض کی ادائیگی، جس طرح مال کا قرض اس کے وارث کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ وارث اس قرض کو ادا کرے، تو ایسے ہی یہ بھی ایک قسم کا اس پر قرض تھا. اس قرض کی ادائیگی اس کے وارث کے ذمے ہے کہ وہ اس کو ادا کرے. لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ صرف نظر کا ہی نہیں، ماہ رمضان کے روزے بھی ہیں اس میں. ایک تو ہے نا کہ ایک بیمار ہو گئے اور بیماری کا وہ فدیہ اسلام نے بتا دیا ہے کہ روزانہ جو ہے ایک مسکین کو ایک روزے کا وہ بطور فدیہ جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا. ایک جو دائمی مریض ہو گیا تو وہ تو اس سے ساقط ہو گیا، پھر اس نے یہ یعنی ایک دائمی مریض کے لیے جو اسلام نے گنجائش رکھی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک صحت مند آدمی تھا، لیکن ماہ رمضان میں چند دن بیماری آ گئی اور اس کے بعد بیماری سے وہ صحت یاب بھی ہو گیا. ماہ رمضان کے 3-4 روزے اس کے باقی ہیں، اور ماہ رمضان کے بعد اس کو روزے رکھنے کا موقع نہ ملا. آپ کو پتہ ہے میرے والد صاحب کے، میرے والدہ کے اس رمضان میں کو 2-4 روزے چھوٹے ہیں، اور چھوٹنے کی وجہ کچھ دائمی مرض نہیں، اچانک مرض، اور اچانک مرض کے بعد وہ ٹھیک بھی ہو گئے، اور رمضان کے بعد، عید کے بعد انہیں موقع نہ مل سکا کہ وہ ان روزوں کو رکھتے. تو لہذا وہ والے روزے پھر اس کے وارث کو چاہیے کہ اس کی طرف سے وہ روزے وہ رکھے. تو یہ علماء کا اس کے بارے میں یہ بھی قول ہے. دونوں طرح کے قول ہیں. ایک تو یہ جو امام ابو داؤد، امام احمد بن حنبل، کہ یہ حکم صرف ان کے لیے جن کے نظر کے روزے ہیں. لیکن بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، اس حدیث میں کوئی ایسی قید نہیں لگائی. من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ اس میں نظر کے روزوں کی بات ہی نہیں ہے. اس میں بات جو ہے مطلق بیان ہو گئی. لہذا جس کے والد کے، والدہ کے، جس کا وہ وارث ہے، اس کے اگر روزے چھوٹے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ ان روزوں کو رکھے. اگلی حدیث ہے، وہ بھی تقریباً یہی موضوع ہے. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلی صوم الشہر فاقضیہ عنها قال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله حق ان يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعلي صوم نذر أفأصوم عنها قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك. متفق علیہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی، اس کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، کہ میں اس کی طرف سے قضا دے دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تو اس کی طرف سے ادا کرتا؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے. ایک روایت میں خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہے، اس کے ذمے نظر کا روزہ تھا، کیا میں اس کی جانب سے روزہ رکھوں؟ آپ نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے
کہ اگر تیری والدہ کے ذمہ قرض ہوتا تو اسے ادا کرتی، تو کیا وہ اس کی جانب سے ادا ہو جاتا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنی والدہ کی جانب سے روزہ رکھ یا روزہ رکھ لے۔ امی ماتت، میری ماں فوت ہوگی، افاقضیہ عنہا، کیا میں اس کی جانب سے قضا دوں؟ دین، قرضہ، حق و یقضا، زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی ادائیگی کی جائے۔ صوم و نظر کا روزہ، وقضیت، تو اسے ادا کر دیتی۔ اکان یؤدی ذلک عنہا، کیا اس کی طرف سے ادا ہو جاتا؟ فصومی عن امک، پس تو روزہ رکھ اپنی والدہ کی طرف سے۔ اب یہ دو واقعے بیان ہوئے ہیں، ایک واقعہ ایک شخص کا ہے اور ایک واقعہ ایک عورت کا ہے، اور دونوں کا معاملہ ان کی والدہ کے متعلق ہے۔ اب جو پہلا شخص ہے اس نے ایک ماہ کے پورے روزوں کی بات کی ہے، تو یقیناً پھر یہ ماہ رمضان کے ہی روزے ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے ماہ رمضان سے پہلے بیمار ہوئی ہو، اور بیماری بھی کوئی اچانک آئی ہو، کوئی دائمی مرض نہ ہو، اور وہ اس سال اس مہینے کے روزے نہ رکھ سکی، اور اس کے بعد اس کو موقع نہ ملا کہ وہ اس مہینے کے روزوں کی قضا دیتی۔ روزوں کی قضا کس پر ہے؟ بس یہ ایک معاملہ سمجھ لیں۔ ایک دائمی مریض جو ہے اس کے لیے وہ گنجائش جو میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن جو ایک عارضی مریض ہوتا ہے اس کے اوپر روزوں کی قضا ہے جب وہ صحت مند ہو جائے، تو اسے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دینا ہے۔ تو یہ قضا جو اس کے ذمے ہیں وہ پھر اگر ادا نہیں کر سکا تو پھر اس کے وارث، اس کا بیٹا بیٹی جو بھی ہیں، انہیں پھر اس کے روزوں کی قضا دینا ہوگی۔ اور یہ معاملہ ماہ رمضان کے روزوں کا لگتا ہے، تو اس لیے یہ بات کہنا کہ صرف نظر والے روزے، تو وہ بات مناسب نہیں لگتی۔ ہاں، دوسری جو حدیث ہے وہ الگ سے ہے، وہ واقعہ الگ ہے، اور اس میں ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھ رہی ہے، اور اس نے اس میں تذکرہ کیا ہے کہ میری والدہ کے ذمہ نظر کے روزے تھے، تو آپ نے اس میں بھی یہی کہا کہ یہ قرضے کی شکل ہے، اور جیسے تم لوگوں کا قرض ادا کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتے ہو، تو ایسے ہی اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس کی طرف سے اگر تم پر کوئی چیز قرض ہو تو اس کو ادا کرنا وہ زیادہ ضروری ہے۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر واخر السحور۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ جلدی افطار اور سحری تاخیر سے کریں گے۔ لا یزال الناس بخیر، لوگ بھلائی میں رہیں گے، ما عجل الفطر، جب تک افطاری جلدی کریں گے، واخر السحور، سحری میں تاخیر کریں گے۔ یعنی سنت ہے کہ جب افطاری کا وقت ہو جائے تو اسی وقت افطاری کر لی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ افطاری کے لیے آپ انتظار میں بیٹھے کہ نہیں ابھی 5-7 منٹ اور انتظار کر لو تاکہ تھوڑا ٹائم اوپر ہو جائے تو پھر ہم افطاری کریں، نہیں، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل خلاف ہے۔ ایک فرقہ ہمارے مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے اہل تشیع، شیعہ، وہ 15-20 منٹ لیٹ کر کے روزہ کھولتے ہیں۔ ان کی افطاری ہم سے 15, 16, 17 منٹ، 18 منٹ یا 20 منٹ کے قریب ان کی سحری افطاری جو ہے وہ تاخیر سے ہوتی ہے، سحری جلدی ختم کر دیتے ہیں اور افطاری جو ہے وہ بڑی تاخیر سے کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعریف کی ہے کہ اس وقت تک میری امت بھلائی پر رہے گی کہ جب وہ میرے سنت طریقے کو اپنائے گی، کہ سحری کب تک کریں کہ جب تک فجر کا وقت نہیں ہو جاتا، اور افطاری کب کریں کہ جو ہی افطاری کا وقت ہو جائے۔ افطاری میں جلدی کرو، سحری میں دیر کرو۔ اب جس گروہ کی میں نے بات کی ہے وہ اس حدیث کے بالکل الٹ ہے، وہ افطاری میں دیر اور سحری میں جلدی، اور حدیث ہے سحری میں دیر افطاری میں جلدی، اور وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ لیں اور سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ بھلائی پر کون ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک حدیث الحمدللہ یہ سمجھ لیں کہ ایک فیصلہ کر دینے والی حدیث ہے کہ اللہ کے فضل سے
جس میں یہ بات پتہ چل گئی کہ بھلائی پر کون ہے، تو بھلائی یہی ہے کہ افطاری کا وقت ہو گیا، سورج آپ کو پتہ ہے 7 اگر 1 منٹ پر غروب ہو رہا ہے تو 7:01 آپ کی افطاری کا وقت ہے۔ اب آپ کریں کہ نہیں میں 2-3 منٹ اور اوپر کر کے پھر افطاری کروں، یہ آپ کی اپنی اصطلاح ہے، یہ آپ کا اپنا طریقہ ہے۔ ٹائم جو آپ کو پتہ ہے، اب تو گھڑیوں کا رواج ہے، اب تو کیلنڈر ہیں، اس کے اوپر پورا جناب ٹائم ٹیبل ہے، تو اس کے مطابق آپ اپنی افطاری کریں گے۔ منٹوں کا خود بخود تاخیر کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور سحری جیسے پیچھے بھی ہم نے حدیثوں میں پڑھا کہ رات کو سحری کر لے، آدھی رات کو سحری کر لے، کوئی 2 گھنٹے پہلے سحری کر لے، 1 گھنٹہ، تو چلو 1 گھنٹے کے اندر اندر کوئی کرتا ہے سحری تو چلو وہ قریب وقت میں کر رہا ہے، لیکن بعض لوگ تو 2 گھنٹے پہلے، تو نہیں، سنت طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے، افطاری جلدی سے کر لو، یعنی جو ہی سورج غروب ہو اور سحری فجر کی اذان ہونے سے پہلے تک اپنی سحری کرو۔ قال رسول عن عمر بن خطاب عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر سے چلا جائے تو روزے دار روزہ افطار کر دے۔ وہی بات کہ جو ہی سورج غروب ہو گیا رات شروع ہو گئی اور دن چلا گیا اور روزہ افطاری کر دو، بس یہ ہے، رات شروع ہو گئی، رات اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے، دن اسی وقت چلا گیا کہ جب سورج غروب ہو گیا۔ دن کے باقی رہنے کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور سورج گیا تو بس دن گیا، اب دن چلا گیا، اور رات کی ابتدا کا تعلق سورج کے غروب ہونے سے، سورج غروب ہو گیا رات شروع ہو گئی، تو لہٰذا جب یہ وقت آ گیا تو بس اپنی جو ہے نا وہ افطاری کر لی جائے۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى۔ ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنه، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَن يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحْرِ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا۔ صحابہ نے رضی اللہ عنہم کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود وصال کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ جو پچھلی حدیث ہے اس کو ابو ہریرہ نے، اما عائشہ نے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن صحیح مسلم کی ایک روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جو تم میں سے روزے کے وصال کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ سحری تک وصال کرے۔ اب یہ وصال کیا ہے؟ وصال سے مراد کہ آج آپ نے سحری کھائی اور آپ افطاری کے وقت کچھ بھی نہ کھائیں، اور آپ کہیں کہ میرا روزہ بھی میرا مسلسل چلے گا، یہاں تک کہ سحری آ گئی تو یہ سحری تک وصال ہو گیا آپ کا، اور اس وقت بھی آپ اپنے آپ کو اشاش بشاش سمجھے کہیں نا میں سحری بھی نہیں کھاؤں گا تو میں کل ہی افطاری اکٹھی کر لوں گا، یعنی اس کو آپ اگلے دن تک بھی لے جائیں، تو یہ وصال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصال سے منع کیا۔ اچھا اب صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں، آپ تو کبھی روزہ رکھ لیا تو افطاری بھی نہیں کی، آگے تک اگلے دن تک آپ نے کچھ نہیں کھایا، آپ وصال کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرا معاملہ تمہاری طرح نہیں ہے، مجھے کھلایا بھی جاتا ہے مجھے پلایا بھی جاتا ہے، آپ کا وہ کھلایا اور پلایا جانا وہ کیسے ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے،
اس کا علم ہمیں نہیں، اس کا علم اللہ کو ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس کا علم دیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میری طرح تم نہیں کر سکتے، تمہارا معاملہ کچھ اور ہے، میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ اب کھلائے اور پلائے جانے کا معاملہ وہ کس طریقے سے ہے؟ ایک چیز تو بعض علماء نے یہ کہی ہے کہ بعض جیسے کہ عبادت ہے، ذکر الہی ہے، ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات آپ الحمدللہ اس کو کثرت سے کریں تو آپ یقین جانیں کہ اگر بھوک بھی لگی ہو تو بندہ اپنی اس بھوک کے اندر جو ہے نا وہ توانائی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہے۔ ذکر الہی میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ وہ بندے کو توانا رکھتی ہے اور وہ بھوک کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ اور اس پر میں نے جو تھوڑا بہت میرا ناقص علم ہے، ایک وقت آئے گا کہ جب قحط سالی ہوگی اور مسیحی دجال کا دور ہوگا شاید، اس وقت میں لوگ فتنوں کا شکار ہوں گے اور لوگوں کو کھانے پینے کے لیے قلت کا سامنا ہوگا کہ سامان غذائی مواد اس کی قلت ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر ایک مومن کا ذکر جو ہوگا، کہ جو مومن اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا، اس ذکر کی وجہ سے اس کو اس کی بھوک میں اطمینان ملے گا اور اسے اس کی بھوک سے سکون ملے گا، یعنی اس کی بھوک اس کو ستائے گی نہیں۔ پھر یعنی ذکر الہی سے، عبادت الہی سے اس کی بھوک کی شدت میں کمی آئے گی، اس کی تکلیف میں کمی آئے گی۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رہتی ہی ہر وقت ذکر میں تھے، صرف بیت الخلاء میں گئے ہیں تو ذکر الہی نہیں ہے، یا جو اپنی ایک فطرتی ضرورت بیوی کے ساتھ معاملہ ہے تو اس وقت ذکر نہیں ہے، وغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے۔ تو لہذا آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ صحابہ سے فرمایا کہ تم اس چیز کو نہیں پا سکتے، تو یہ چیز جو ہے مجھے اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، لیکن تم یہ کام مت کرو، یہ وصال والا کام تم مت کرو کہ تم اپنی اس چیز میں کہ چلو ہم لمبا روزہ کر کے اور زیادہ اجر اور ثواب پالیں، تو منع کر دیا۔ اچھا، اب اگلی مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی روزے کا وصال کرنا ہی چاہتا ہے تو وہ سحری تک کر لے۔ اب اس میں اجازت مل رہی ہے، اس میں منع کیا ہے۔ اب منع سے اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں تو مراد یہی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ایسا شخص کہ جو اتنا توانا نہیں ہے اور اس کا اتنا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے، تو اس کو قطعاً یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ وہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے۔ لیکن اگر ایک بندہ بہت توانا، صحت مند، تندرست اور بڑا ہٹا کٹا اور اپنے آپ کو بڑا فٹ سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اگر اس نے کرنا ہے وصال تو پھر آج سحری کھائیے، پھر اگلے دن سحری کھائے۔ اگر اس نے کرنا ہے تو یہ شوق پورا کرنا ہے تو وہ کر لے، لیکن اپنی صحت کو دیکھ لے، اپنے معاملات کو دیکھ لے۔ اب میرے جیسا کمزور بندہ یا جو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہو تو اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ عبدالکلام جیسا اور رفیق بھائی جیسا صحت مند بندہ اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر بھی سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ اسی طریقے پر چلے، سحری کھائے اور شام کو افطاری کرے۔ بہتر یہی ہے۔ جس چیز سے اللہ کے نبی منع کر دیں تو اس سے رک جانا چاہیے۔ اب یہ اجازت اگر مل رہی ہے تو چونکہ بعض اوقات صحابہ بڑے حریص ہوتے تھے کہ ہمیں نیکی زیادہ چاہیے، اجر زیادہ چاہیے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اجازت دی ہے تو یہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کی کوئی صحت اچھی ہو۔ لیکن ایک وصال سب کے لیے منع ہے کہ وہ اگلے دن سحری بھی نہ کھائے اور اگلے شام کی افطاری پر لے جائے، یعنی آج سحری کھائی، افطاری بھی چھوڑ دی، اگلے دن کی سحری بھی چھوڑ دی اور پھر اگلی افطاری کو پہنچ گیا۔ یہ والا وصال جو ہے یہ سب کے لیے منع ہے۔ یہ چاہے صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، فٹ ہے، جو بھی ہے، اس کے لیے اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ علیکم السلام۔ اس پر اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ دین کے جو احکام ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔